یہ ایک اچھی ٹریڈیشن ہے اور ہمیں اس کو جاری و ساری رکھنا چاہیے. ہم سب دعا گو ہیں عامر صاحب آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کی کامیابی کے لیے، اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ ادارہ جو ہے آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے. پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے ادھر. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی سٹیج پہ کوئی ناکامی ہے یا کوئی چیز آپ کو وہاں پسند نہیں آتی ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو واپس بھی اسی طرح سے ریسیو کریں گے جس طرح ہم انشاءاللہ اسی طرح آپ کو ایک دن ریسیو کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہوں گے جس طرح آج آپ کو الوداع کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. اگلے موقع پہ پھر بات کریں گے. آپ لوگوں نے ایم ڈی کے ٹی وی شالیمار ریکارڈنگ کمپنی کے خیالات سنے. اب میں دعوت دیتا ہوں عامر سعید صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار ہمارے ساتھ شیئر کریں. کسی شخص کی زندگی میں یہ بہت ٹف لمحہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی الوداعیہ تقریب سے خطاب کر رہا ہوتا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ چند الفاظ بول سکوں. جیسا کہ میرے سارے کولیگ جانتے ہیں کہ اس کمپنی میں جو میں نے ٹائم گزارا فرام 1987، اس وقت جو کمپنی کے حالات تھے اور آج جو کمپنی کے حالات ہیں ان میں کافی زیادہ فرق ہے. میں کوشش کروں گا کہ چند الفاظ میں اس کا احاطہ کر سکوں. اپنی نوکری کا اسٹارٹ کیا تھا اور الحمدللہ بائی دی گریس آف دا گاڈ آج میں اس پوزیشن پہ ہوں جس میں آپ لوگ مجھے رخصت کر رہے ہیں. بات آئی اور بہت اچھے وقت بھی آئے. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم نے سال میں 4 بونس، 4.5 اور 5 بونس بھی ملے، اور اب بدقسمتی سے ایسا وقت ہے کہ ہمیں سیلری بھی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں پے کرنا. لیکن یہ زندگی کا اور کمپنیوں کا حصہ رہتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کمپنی کے امپلائی کس حد تک کمپنی کے معاملات میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم سب نے یہاں پہ بہت اچھا وقت دیکھا. آج ہم بدقسمتی سے ایک برے وقت میں پھنسے ہوئے ہیں. میں کیونکہ اس کمپنی کے معاملات میں بہت باریکی سے انوالو رہا ہوں، بہت اندرونی حد تک انوالو رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. پچھلے 4-5 سال سے کمپنی ڈاؤنورڈ کی طرف جا رہی ہے. اس کے بہت سارے ریزن ہیں. ہماری خرچے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، ہماری انکم میں اسی کے سے اضافہ نہیں ہو سکا. ہم نے کوشش کی کہ اپنی انکم میں اضافہ کر سکیں لیکن بدقسمتی سے کچھ پرابلم آ گئے. لیکن لکیلی آج کی ڈیٹ میں اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو بہت ایمانداری سے بتا سکتا ہوں، جو کہ کچھ عرصے پہلے میرے یہ خیالات نہیں تھے کہ شاید ہم ڈوبنے کی طرف ہی جا رہے ہیں. لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم اب دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں شاہ زمان صاحب کی شکل میں ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے کہ جو کہ اپنی ذاتی اور پرسنل چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اس کمپنی کے بارے میں بہت ہی زیادہ سنسیئر ہے. آپ کو کہ میں بہت تھوڑا ٹائم ان کے ساتھ گزارا میں نے، لیکن اس دوران جو بھی ان سے ڈسکشن ہوئی اور جن چیزوں کو جن لائنز پہ ہم نے کام کیا وہ ٹوٹلی یہ تھا کہ اس کمپنی کو کیسے دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. اگر آپ لوگ تمام امپلائیز، مینجمنٹ انکلوڈنگ سی بی اے، اس ایم ڈی کو اگر آپ نے 6 مہینے کا فری ہینڈ دے دیا تو میں اپنی دل کی گہرائیوں سے یہ آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ود ان 6 منتھ انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنے پیروں پہ بہت اچھے طریقے سے کھڑے ہو جائیں. قربانیاں درکار ہیں اس وقت. جو چیزیں آپ پچھلے سالوں میں، جو بینیفٹس آپ کو پچھلے سالوں میں ملتے رہے، یہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو کچھ عرصے کے لیے ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم ہم ہفتے میں 4 دن چکن کھاتے ہیں، سم ٹائم حالات نہ ہو تو شاید ہم مہینے میں 1 دفعہ بھی نہ کھا پائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ساری زندگی چکن نہیں کھا سکتے. آج کمپنی کے حالات برے ہیں تو مینجمنٹ، سی بی اے اور تمام امپلائیز کو چاہیے کہ کچھ عرصہ تھوڑا سا اپنی ضروریات کو محدود رکھیں، اپنی ڈیمانڈز کو محدود رکھیں. اس کو ختم نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو ختم کر دیں، ان کو محدود کر دیجئے کچھ عرصے کے لیے. جو میرے نزدیک جو پیریڈ ہے 6 مہینے کا،
ودن 6 months اگر آپ لوگ اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ 6 مہینے بعد یہ ادارہ دوبارہ اسی نہج پہ پہنچ جائے گا اور ہم امپلائیز کو بونس بھی دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. لوگوں کے ساتھ، امپلائیز کے ساتھ، افسران کے ساتھ میرا رویہ، میرا بیہیویئر سب کے سامنے ہے. میری ہمیشہ سے کوشش رہی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچا سکوں. اپنی مقدور بھر کوششیں میں نے کی کہ جس کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے مجھ سے وہ میں اس کو حل کروں، اور جہاں تک میں کامیاب ہوا ہوں وہ آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اس میں آخر میں میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر کسی بھی کے دل میں، کسی شخص کے دل میں، کسی امپلائی کے دل میں مجھ سے کوئی پرابلم ہو گئی، میری کسی بات سے اس کو ٹھیس پہنچی، کوئی نقصان ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ دل کی گہرائیوں سے مجھے معاف کر دے. اور اگر میرے نزدیک کسی سے کوئی پرابلم ہوئی ہے تو میں ان سب کو معاف کرتا ہوں. آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے اور اس کمپنی کو پھلنے پھولنے کا موقع دے. تھینک یو ویری مچ. لہذا ہمیں افسوس تو ہے ان کے جانے کا. یہ بات اتنا ان کے لیے وہ ہے کہ یہ اپنی فیملی کو وہاں سیٹل کرنا ان کے لیے وہ اہمیت رکھتی ہے. اب ہم نے کچھ گفٹ کا اہتمام کیا ہے عامر صاحب کے لیے.
Irrational impulses. Irrational impulses. Irrational impulses.